بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلیم اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم ٹی ٹائم پروگرام. ہم آپ کی جو انٹرٹینمنٹ کے لیے لے کر آتے ہیں, اور آج جو پروگرام ہوگا وہ عید کے دنوں میں, جو عید کے خصوصی دن ہوں گے ان کے لیے آپ کی معلومات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, نفیسہ قیوم. نفیسہ, آج میں نے آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہوسٹنگ اپنے نام کر لی. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج میں کوشچن آپ سے پوچھوں گا. اچھا جی, کوئی بات نہیں. ہاں جی. مہنگائی بڑے عروج پہ ہے, عید سر پہ ہے, اور یہاں پر ہوتا کیا ہے, ایک مہنگائی, دوسرا رش بہت زیادہ, اور تیسرا ڈیزائن کا نام میچ ہونا عورتوں کے لیے خصوصی ہوتا ہے, اور بچوں کی ضدیں. ٹھیک ہے, مرد حضرات کی بوریت عید والے ان دنوں میں. مرد کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے نا, مرد کا پیسہ لگ رہا ہے, جیب سے پیسے نکالتے ہیں, 1000 دفعہ سوچ رہا تھا میں اپنی بیوی کو پیسے دوں گا, وہ کدھر کدھر لگائے گی. وہ آپ کے مرد کے حضرات کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فضول خرچیاں زیادہ کرتی ہیں. واہ, اچھا, آپ مان رہی کہ فضول خرچیاں آپ کرتی ہیں؟ میں فضول خرچی, میں عورتیں, آپ عورت ہی ہو نا, بالکل عورت. میں جس طرح کرتی ہوں نا کہ اگر مجھے کوئی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے, میں اپنی ماما سے کہتی ہوں کہ ماما مجھے پیسے دے, اور ماما کو یقین یہی ہوتا ہے کہ اس نے ضرور کوئی فضول خرچی کرنی ہوگی کوئی چیز. اور یہ ہم اگر کہتے ہیں نا کہ ہم سمپل سوٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ لیسز وغیرہ, ان چیزوں کا زیادہ تو وہ اتنا سوٹ مہنگا نہیں ہوتا جتنے ان کے ساتھ لیسز وغیرہ, بٹنز وغیرہ اتنے مہنگائی میں آ رہے ہوتے ہیں. ہم پھر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار, سوٹ پہنا, سب کو دکھانا, ہماری چیزیں ہمیں اچھی لگے, ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے ایک چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ویل ڈریس اچھی ہونی چاہیے. ایک لڑکی جو ہوتی ہے گھر میں, تو لڑکیاں بہنیں زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کی نظر میں؟ میں تو یہی کہوں گی لڑکیوں کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. اگر لڑکے خرچہ کرنے پہ آئے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے برانڈیڈ سوٹ پہننا ہے, ہم نے کسی برانڈ پہ جا کے پہننا ہے. اگر بہن بھائیوں کا آپس میں یہ لڑائی اکثر ہو رہی ہوتی ہے, میرے گھر میں تو یہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اگر ماما مجھے چیز دے رہی ہے نا تو وہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی کوئی اچھی چیز پہنی ہے, پھر کسی برانڈ پہ جا کے لینی ہے چیز. اور میں کہتی ہوں نہیں, میری ضد پہلے پوری کرے پھر اس کی پوری کرے. بیٹیاں تو پھر بیٹیوں کی ضد زیادہ پوری ہوتی ہے. ظاہری بات ہے, لیکن جو بیٹے ہوتے ہیں انہوں نے میک اپ نہیں نہ کرنا ہوتا. انہوں نے منہ دھوتا انج کر کے تے اپنے آپ نہیں ویستے کنگھی پھر کے باہر نکل گیا, تو تسی تے 3 گھنٹے پہلے تمہیں چاہیے ہوتا منہ دھو کے تے اپنے آپ کو بالکل ایسے کرنا. اب یہ بھی بات, اب میک اپ بھی کرے, میک اپ لڑکیوں کے لیے بنایا گیا. اب لڑکیوں نے سجڑنا ہے, سنورنا ہے, انہوں نے ہر چیز کرنی ہے. اب لڑکیاں میک اپ نہ کرے تو پھر کہیں گے میک اپ خراب ہو جاتا ہے. آرٹیفیشل حسن ہوتا ہے نا وہ, تو لڑکے تو پھر ایسے کریم بھی نہیں لگاتے منہ پہ. وہ یہ بات آپ نے کئی دن منہ بھی نہیں دھوتے. وہ ایک دفعہ کہتے رہے شیرا دے منہ تپے ہوندے نے, وہ حساب ہے. شیر تو جانور ہے نا, پھر جانور بنا دیتے. یہ اکثر کہاوت ہوتی ہے لڑکوں میں تو یہ بات. اچھا, عید والے دن, عید کا جو دن ہوتا ہے اس پہ سیلفیاں لیتے ہیں, سبھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ظاہری بات. پہلے نماز پڑھی, نماز کے دوران ہی وہ سیلفیاں لینی شروع کرتے ہیں. آپ میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ مطلب کہ جس طرح ہم نماز پڑھے, اور عید پہ لڑکیاں میں کہتی ہوں وہ ہر چیز کی پریپریشن کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز کرتی ہیں, مگر وہ عید پہ نماز نہیں پڑھتی ہیں. اکثر میں نے دیکھا بھی ہوا ہے. وہ ہر کہتے ہیں عید کس لیے, اگر ہم تیاریاں کریں, ہر چیز کریں, ہم پہ فرض ہے کہ اگر ہم تیاریاں جس وجہ سے کریں, ہم عید کی نماز بھی پڑھیں, ہم وہ اس کو نہ چھوڑیں. یہ میں نے دیکھا. اچھا, وہ عید کی جو نماز ہے نا, خواتین تو مسجدوں میں نہیں جا سکتی نا, گھر میں تو بندہ گھر میں پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھتے. بس یہ ان کی نااہلی ہے. ویسے عید کی تیاریاں کتنے مطلب کہ جوش و جذبے سے کر رہی ہوتی ہیں, ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھیں. پھر اگر عید کی ہم تیاریاں جس وجہ سے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ کہ بہت سارے مرد بھی نماز نہیں پڑھتے عید والے دن بھی نہیں, وہ بے نمازی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, شاید میں نے جو اسٹڈی کی ہوئی ہے, اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو, اگر دیکھیں عید والے دن نا وہاں پر جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کو, لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. کتنی مسجدیں ہیں, پھر بھی بہت سارے لوگ عید نماز پڑھنے نہیں جاتے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم کو اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتا, نہ آنا میرے سامنے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. جس کو نماز کی توفیق دیتا ہے نا, وہ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے کہ میرے آگے جھکے, میرے آگے دعائیں مانگے, بس یہ ہوتا ہے. یہ چیزیں. اچھا, خواتین جو بڑی عید آ رہی ماشاءاللہ, بکرے حلال ہونے ہیں جی, طرح طرح کے جانور, اور بچے جو خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, تو خواتین تو مصروف ہو جاتی کچن میں بہت زیادہ اس عید پہ.
یہ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. میں نا پرسوں کی بات ہے, اپنی درزن کو سوٹ سلائی ہونے کے لیے دیا. میں نے کہا میرا نا ایک اور سوٹ سلائی کر. کہتی کچن میں آ کے آپ نے ہمارے کام کرنے. وہ ایک جو سلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتی آپ ہمارے کام کریں, ہم نے کھانا بنانے میں بزی ہونا ہوتا ہے, ہمارے گھر کے بھی 100 کام ہوتے ہیں, وہاں پہ کپڑے بھی سلائی کریے بھی. اور وہ خواتین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے گھر کے کام کرنے. اور بقرہ عید پہ تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صبح صبح مطلب کہ کھانا وغیرہ جو بھی مطلب بنتا ہے بقرہ عید پہ کلیجی وغیرہ وہ صبح کی جو کلیجی ہوتی ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے ہر کو, وہ بھوک کسی لگی ہوتی ہے, وہ کھا کے چاٹ وغیرہ سوئیاں کھا کے, تو لیکن وہ اس کا انتظار رہتا ہے کہ جتنی جلدی بھی وہ پک جائے نا کلیجی وہ کھا لیں. اگر وہ لڑکیاں نخرے باز بہت ہوتی ہیں, وہ کھاتی نہیں ہے. مطلب کہ وہ لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے شوق سے ان چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کھانی ہیں. اور لڑکیاں تو کہتی ہے بقرہ عید نہ ہو اور نہ ہم کھائیں گے چیزیں. اور وہ تب بھی میں کہتی فاسٹ فوڈ آن لائن آرڈر کر رہی ہوتی ہیں میرے جیسی بھی. اس دن تو فاسٹ فوڈ نہیں ملتا, وہ مطلب کہ صبح مارننگ ٹائم نہیں ملتا, ایٹ لیسٹ 4-5 بجے وہ شاپس اوپن ہو جاتی ہے. وہ مطلب کہ نہیں یہ جو بڑی عید پہ ہوتا ہے. اچھا میرے یہ لاہور میں میں جب رہتی تھی تب میں نے دیکھا 4-5 بجے مطلب آن لائن جو اچھا جو اب رش ہے, آپ خریداری کریں گی, 4-5 دن رہ گئے ہیں باقی, جو رش ہے عید کے دنوں میں, تو اس رش میں ایک مہنگائی اوپر سے رش, کیا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جو خریداری کر رہے ہیں؟ میں تو مطلب کہ یہ کہنا چاہوں گی جو عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے خاوند ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تم فضول خرچی نہ کرو, ان چیزوں کو نہ کرو تم, اور وہ پھر کس طرح ان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ بازاروں میں جاتی ہیں, برانڈس کے سوٹ لے رہی ہوتی ہیں, اچھے اچھے سوٹ لے رہی ہوتی ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی یہ جو ان کے پاس یہ فضول پیسہ اپنی کہتے ہیں نا کہ چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ, آپ لوگ اتنے پیسے لگاؤ جتنے آپ کو بعد میں مطلب مشکل وقت پہ آپ کے کام بھی آ سکے. آپ لوگ یہ فضول خرچیاں کرنا نہ شروع کرو. آپ لوگ اپنے گھر کو بھی دیکھو کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر. یہ آپ کے پاس 1000 روپے آپ نے ایک دن کے اندر اس کو یوز کرنا ہے. آپ تم سوچو کہ میں نے اس کو کس کس جگہ پہ یوز کرنا ہے. آپ لوگ یہ چیزیں نہ کرو کہ 1000 روپے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے تو ہم نے اس کو بس لگا دینا. اچھا جو ڈیزائن نہیں میچ ہو رہے ہوتے وہ بڑی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. سوٹوں کے ساتھ جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, مجھے تو پتہ نہیں. آپ وہ تو مجھے تو پتہ ہے, وہ ایک مطلب سوٹ اس کے ساتھ نلکی وغیرہ لینی ہے, پھر اس کے ساتھ مطلب کہ بکرم وغیرہ لینی, لیسز لینی ہے, بٹن لینے ہیں, پائپنگ لینی, بہت چیزیں اس کو لگتی ہیں. لیسز جو ہوتی ہے اس کے ڈیزائن زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ڈیزائن میں کہتی ہوں وہ 300 500 روپے گز مل رہی ہے لیس اتنے. اور عید جس طرح آتی ہے ان کی تو موجیں لگ جاتی ہے دکانداروں کی, تو جس طرح وہ مہنگائی میں اور زیادہ مہنگی چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جو چاند رات کو مہندی والی مطلب شاپس پہ جو مرد حضرات بھی مہندی لگا رہے ہوتے ہیں, اور چوڑیاں بھی بہت رش ہوتا ہے. اور بڑی عید پہ میں کہتی ہوں کہ ادھر نہیں کہتے رش نہیں اتنا ہوتا چوڑیوں وغیرہ پہ, کیونکہ چھوٹی عید پہ زیادہ رش ہوتا ہے. یہ بھی ایک ہے, بالکل ایسے کہتے کیونکہ کھانا وغیرہ بنانے ہوتے, چوڑیاں پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی نہ رش ہو دکانوں پہ. یہ بڑا ایک ہمارا بنا. اچھا عید کا دن گزر جاتا ہے ایسے ہی, جیسے ہم پہلے بات کر رہے کچن میں مصروف ہو گیا گوشت, اب آپ کو کالز آنی شروع ہوئی تھی یا آپ کرنی شروع کرتے ہیں رشتہ داروں کو, ہم کل آپ کی طرف آ رہے ہیں, تو یہ زیادہ وفا ہوتے ہیں وعدے کہ یہ جھوٹی ہوتا ہے؟ اور زیادہ تو یہ ہو رہا تھا واٹس ایپ پہ کالز ہو رہی ہوتی, عید مبارک کہا جا رہا ہوتا ہے کہ عید مبارک آپ کو. یہ تو جو گھر مطلب کلوز فیملی ریلیٹیوز ہیں, ہمیں ان کے گھر جہاں عید مبارک ہے, جو ان کا مطلب بڑی عید ہے گوشت کا حصہ بنتا ہے, ہم ان کو دیں. ہم اگر یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہاں فلان کا اگر دور کا رشتہ, ہم ادھر سے ختم کر دیتے ہیں کہ ہاں عید مبارک آپ کو, بس بات ختم. یہ ان کا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی, اس عید پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جی یہ گوشت کھاتی ہیں, یہ مٹن بیف وغیرہ کھا لیتی کہ نہیں؟ زیادہ تر لڑکیاں میں آپ اپنی بات کرو. میں تو نہیں کھاتی, میرے تو گھر والے اتنے مجھے. ہماری جو نیوز اینکر ہے لائبہ شیخ وہ کھاتی, وہ بھی نہیں کھاتی. تو وہ آپ لوگوں کے لیے کوکڑ لال کیا جائے پھر. ہم تو یہی سوچ رہے تھے, ہم تو اس سے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے چکن کا مطلب کچھ بنا کے رکھ لیں, چکن نگیٹس بنا لیں یا چکن شامی بنا لیں, اس طرح کی چیزیں مطلب کہ ہم اپنی ماؤں سے پہلے فرمائشیں. طاقت والی کوئی چیز آپ نے نہیں کھانی, یہ کہنا چاہتے ہیں. وہ گھر والے آخری دنوں پہ مطلب کہ جب قربانی کا گوشت تھوڑا سا رہ جاتا ہے نا, گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ تو کر لو, ایٹ لیسٹ ثواب ملتا ہے کھانے سے. یہ بڑا مطلب کہ ہوتا ہے انسان کی, کہتی بیماریاں ختم ہوتی ہیں گوشت, مطلب جو بقرہ عید کا گوشت کا ذائقہ ہوتا ہے نا, جو باقی عام دنوں میں ہم کھاتے ہیں اس کی نسبت مطلب کہ ٹیسٹ الگ ہوتا ہے, شفا ہوتی ہے. میرے پاپا تو بہت مجھے کہہ رہے ہوتے کھایا کرو, مگر پھر بھی نہیں کھاتی. اور وہ مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ٹیسٹ ایک, میں کہتی ہوں چلے کر لیتے کوئی بات نہیں. جب پاپا ماما اصرار کر رہے ہوتے وہ تب ہم جا کے کر. اچھا چھوٹی عید پہ جو عید الفطر پہ نا لوگ ٹرو والے دن نکل جاتے ہیں رشتہ داروں کے یہاں, ٹھیک ہے نا, تو اس عید پہ نہیں نکلتے کیونکہ گوشت کافی پڑا ہوتا ہے فریج میں, تو وہ سمجھتے ہیں اس کو پہلے اڑائیں, طرح طرح کی
पकवान पकवान बनाए बनाए, जिस वो तरह- कुछ आप बिरयानी बना रहे हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं, बारबेक्यू। टिक्कियाँ बना रहे हैं, वो छोटी छोटी जो होती हैं बिल्कुल कीमे की, कबाब बना रहे कबाब होते हैं, टाइप। चपली कबाब, शामी कबाब, मतलब उन बड़ी उनकी फरमाइशें, और घर वालों की तो मैं कहती हूँ ज़्यादा फरमाइशें शुरू हो जाती हैं जब बकरा ईद आती है, हमें ये बनाकर, जब फिर उन्होंने ऑर्डर लगाना है और वो चीज़ वो ना उनको बने तो वो गुस्सा उनका उधर ही शुरू हो जाता है। अब आते हैं ईदी की तरफ। अब बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका ध्यान सिर्फ ईदी की तरफ ईदी होता की है तरफ होता कि हमें ईदी कितनी मिलनी। हाँ। आप जब छोटी बच्ची थी, जब से आपने होश संभाला, कितनी ईदी लेनी शुरू की आपने? मैं तो ये था कि मैं ज़्यादा फैमिली में, मतलब मैं लाहौर में रही, मैं ज़्यादा फैमिली अपनी में आई नहीं हूँ। उधर होते थे पापा से ईदी ले ली, दादों से ईदी ले ली, कितनी मतलब कि पापा ने 2000 दे दिया, दादों ने 500। छोटे बच्ची थी जब आप? हाँ तब छोटी, बड़े होके तो मैंने ईद कभी शर्म अब आती तो थी फिर मांगते 2-3 हुए। लाख मिलता होगा आपको उस वक्त, अगर आपको 10,000 2,000 मिलता था। 2-3 लाख तो बहुत बड़ी है। नहीं, उस वक्त 1,000 बड़ी रकम थी। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त 2-3 लाख हमारे जमाने में impossible। तो 10 रुपए अगर किसी को मिल जाते थे तो वो वैसे चलाने आप लगा। बताएं कि आप जब ईद पे, मतलब कि आपको ईदी कितनी मिलती है जब आप? मैंने अपनी लाइफ में 5 रुपए भी ईदी ली है। तो बड़ी बड़ी थी वो 5 रुपए हमारे हाँ, जमाने में, ठीक है। जी जी। तो फिर आस्ता आस्ता जैसे माहौल बदल जाता है, ईदी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। ये तो बात, जिस तरह कहते हैं ना, खर्चा मिलता है हमें, एक दिन में 5 रुपए मिल रहा होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 10 रुपए 20 रुपए, इस तरह बढ़ता रहता है खर्चा भी हमारा। बस जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे पैसे पैसे तो की वैल्यू आजकल तो पैसे 1000 रुपए भी इंसान के पास हो, 2000 भी कोई वैल्यू नहीं है बंदे के पास जब तक पूरी। आप खवातीन को, लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहती हैं कि इस तरह आप अपने खर्चे कम कर सकती हैं, इस तरह के काम करके, वो क्योंकि आपको पता है कि आपने कैसे मैनेज किया होगा। बिल्कुल, मैं तो वो- यही खवातीन को पैगाम देना जो अपने खर्चों को थोड़ा कम करे, जितने आपके पास पैसे हैं उतने में मतलब कि गुजारा करे। ये नहीं है अगर आप लोग की फरमाइशें आप ज्यादा ना करें, जितनी आपकी फरमाइशें हो बस उतनी उधर की हदूद तक करें। ये ना करें कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ बाजार में नजर आ गई, आपके पास वो अवेलेबल घर में है, तो आप फिर भी मतलब कह रही हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, तो आप लोग उनको कहें कि नहीं, हमारे पास जितना घर में है हम उसमें ही सब्र करें। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें शुरू करेंगे, हमारे अखराजात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, हमें उनमें ही सब्र करना चाहिए जो हमारे पास हैं चीज़ें। शुक्रिया। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, ईद स्पेशल प्रोग्राम था। ईद आने में 2-3 दिन बाकी हैं और हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करें। और इस मैसेज जो मैं आपको देने वाला हूँ कि ये है कि अपने बच्चों को ख़ास करके गर्मी से ज़रूर बचाएं। बड़ी गर्मी में ईद आने वाली है, जून का महीना है, और जो गोश्त वगैरह है ना, वो इतना ना खा लें कि आप बीमार पड़ जाएं। फ्रिजों में बेशक रखा करें, जैसे मौसम ठीक हो जाएगा फिर खा लीजिएगा। फ्रिजों में तो ये बड़ा ज्यादा पड़ा वो होता है। शेखों को कुछ ना कहना, फिर लाइबा आपके साथ लड़ाई कर लेगी। नाजरीन, मैं आपसे यही उम्मीद लगा के रखता हूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, बूढ़ों का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ईद पे काफ़ी ज़्यादा इंसान बेहंगम तरीके से खाने खा लेते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।